بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ مطففین کی آیت نمبر 34 سے لے کر سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21 تک پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ میرے بعد بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آپ سب لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 پیج نمبر 51 کھولیے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ جی۔ عمر آپ آیت نمبر 11، 12 اور 13 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ امامہ آپ آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ امیمہ آپ آیت نمبر 18 سے 21 تک تلاوت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين۔ دوبارہ پڑھیے ساتھ کو دیکھ کر۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون۔ پھر پڑھیے ساتھ کو۔ يشهده المقربون۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ حنزلہ آپ آیت نمبر 31، 32 اور 33 کی تلاوت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون۔ واضح کو ذرا واضح کر کے پڑھیے، موٹا کر کے۔ لضالون۔ شاباش، آگے پڑھیے۔ وما أرسلوا عليهم حافظين۔ شاباش، آپ نے اچھے طریقے سے مشق کی۔ مخارج کا ضرور خاص خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52 کھولیے، پیج نمبر 52۔ جی، آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت کھینچ کر پڑھی جانے والی آوازوں کا اعادہ کرتے ہیں، یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ بہت ہی آسان ہے، آپ علامات کو جانتے ہیں۔ زبر کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ کھڑا زبر بن جاتا ہے، اسی طرح کھڑا زیر اور اسی طرح الٹا پیش، ان کی آوازوں کو زبر، زیر اور پیش کی آوازوں کے مقابلے میں تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے میم پر اگر ہم پیش لگائیں تو کیا پڑھیں گے؟ منہ،
اور اگر الٹا پیش لگاؤ تو کیا پڑھیں گے؟ منہ، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، شاباش۔ اسی طرح زبر ہو اگر میم کے اوپر تو کیا پڑھا جائے گا؟ ما اور کھڑا زبر ہو تو ما شاباش۔ اور اسی طرح میم کے نیچے زیر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ می اور کھڑی زیر ہو تو می شاباش۔ یعنی زبر زیر پیش کے مقابلے میں کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رہے گا یہ؟ جی۔ چلیے اس کے بعد اب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں، میرے بات دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم یہ کون سی واو ہے اس میں؟ والین، شاباش، واولین ہے۔ الذین میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ، شاباش۔ اور آمنو میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ، شاباش۔ من الکفاری یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے، خیال رکھیے۔ کفاری را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ باری، شاباش۔ یضحکون ضاد کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور اس کی آواز موٹی ہوگی، یضحکون، اور اس کے فون بعد ہا ہے جس کی آواز باریک ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، امامہ آپ پڑھیے۔ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، شاباش۔ عمر آپ پڑھیے۔ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، کفاری یضحکون، كفار يضحكون، آیت کو دوبارہ پڑھیے۔ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ضاد کو ذرا موٹا پڑھیے، اور یضحکون۔ يضحكون، حنزل آپ پڑھیے اسی آیت کو۔ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، یضحکون، يضحكون، شاباش۔ اگلی آیت پڑھیں گے۔ علی الارائک ینظرون، على الأرائك ينظرون، شاباش۔ علی الارائک یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، خیال رکھیے، اور بڑی مد ہے یہاں پر، ارائک۔ ینظرون نون پر غنہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وا اور را دونوں موٹی پڑھی جائیں گی۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، على الأرائك ينظرون، امیمہ پڑھیے۔ على الأرائك ينظرون، ینظرون، پھر پڑھیے۔ ينظرون، شاباش۔ اگلی آیت پڑھیں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب، ثوبہ اس لفظ کو ذرا توجہ سے ادا کیجیے گا، فا جو ہے نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد واو ہے، ثوی، ثوبہ، ٹھیک ہے۔ هل ثوب الکفار ملا کر پڑھا جا رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کفار میں را موٹی پڑھی جائے گی، ما الف مدہ ہے، کانو الف مدہ اور واو مدہ اس لفظ میں موجود ہیں، یفعلون عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون حنزلہ پڑھیے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون شاباش شمیمہ پڑھیے هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون یفعلون يفعلون امامہ پڑھیے شاباش هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون شاباش عمر آپ پڑھیے اسی آیت کو هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون شاباش ماشاء اللہ سورہ مطففین یہاں پر ختم ہو گئی ہے مکمل ہو گئی ہے اب ہم سورہ انشقاق شروع کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت إذا السماء انشقت اذا السماء انشقت یہ تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے سماء بڑی مد ہے سماء نون پر کیا ہوگا غنہ اور شقت قاف کو موٹا پڑا جائے گا شاباش ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اذا السماء انشقت إذا السماء انشقت عمر آپ پڑھیے ساتھ کو إذا السماء انشقت بڑی مد ہے زیادہ کھینچ کر پڑھیے إذا السماء انشقت شاباش اگلی آیت پڑھتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وأذنت لربها وحقت وَأَذِنَتْ تا پر جزم ہے اس کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اذینت نہیں پڑھنا وَأَذِنَتْ بھی نہیں پڑھنا اس پہ قلقلہ بھی نہیں ہونا چاہیے آواز کو وہاں روکیں گے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا را اس میں موٹی پڑی جائے گی وحقت میں قاف موٹا پڑا جائے گا ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وأذنت لربها وحقت امامہ پڑھیے ساتھ کو وأذنت لربها وحقت پھر پڑھیے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وأذنت لربها وحقت شاباش امیمہ آپ پڑھیے وأذنت لربها وحقت ہا کو وعدے کیجئے وحقت وحقت شاباش عمر آپ پڑھیے اسی آیت کو وأذنت لربها وحقت شاباش اگلی آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وإذا الأرض مدت وَإِذَا الْأَرْضُ اس لفظ کو ذرا توجہ سے پڑھیے گا ٹھیک ہے ملا کر پڑھے جا رہے ہیں اور ارض را کے بعد واد ہے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے اور دونوں آوازیں ارض موٹی ادا کی جائیں گی ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وإذا الأرض مدت اگلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وألقت ما فيها وتخلت وَأَلْقَتْ اس میں قاف موٹا پڑا جائے گا ما فیہا آسان الفاظ ہیں وَتَخَلَّتْ خا کو موٹا پڑا جائے گا باقی بہت آسان سے الفاظ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور آسان الفاظ ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے ادائیگی کے اعتبار سے ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھ لیتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وألقت ما فيها وتخلت حنزلہ آپ پڑھیے وألقت ما فيها وتخلت شاباش عمر آپ پڑھیے وألقت ما فيها وتخلت شاباش اگلی آیت پڑھتے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
وأذنت لربها وحقت. شاباش. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، آیت نمبر 2 بھی یہی ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیے اس آیت کو. وأذنت لربها وحقت. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. یا ایہا، ٹھیک ہے، اس پر چھوٹی مد ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. یا ایہا الانسان، نون پر کیا ہو رہا ہے؟ غنہ. شاباش. اور انکا، نون پر کیا کریں گے؟ غنہ. کادح الی، ہا پر تنوین ہے لیکن اس کے بعد حمزہ ہے، تو کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ نہیں. شاباش. الی ربک، را موٹی پڑی جائے گی، اور یہ ذرا لمبی آیت تھی اس لیے ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے. اب دوبارہ 2 یا 3 الفاظ پیچھے سے ملا کر ہم پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہم یہاں شروع کریں گے تو میں یہاں سے پڑھوں گا انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ پڑھوں گا یہاں سے، آپ میرے بعد دہرائیں گے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شاباش. کدحن، دال پہ کیا کریں گے؟ قلقلة. شاباش، قلقلہ کیا جائے گا. کدحن، یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ غنة. کیونکہ تنوین کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں حروف حلقی بھی نہیں ہے، لام اور را بھی نہیں ہے، تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا. فملاقیہ، قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، اس کا خیال رکھیے. ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے اور اسی طرح 2 حصوں میں پڑھیں گے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. امام آپ پڑھیے اس آیت کو. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فَأَمَّا، اس میم پر کیا کریں گے؟ غنہ. من اوتیا، اس نون ساکن پر غنہ کیوں نہیں کیا ہم نے؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. شاباش، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا. اوتیا میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. شاباش. کتابہ، تا پر کیا ہے؟ کھڑی زبر. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. شاباش. کتابہ، ہا پر کیا ہے؟ الٹا پیش. اور اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچ کر. ٹھیک ہے، جہاں سے ہم نے یہاں پڑھا کتابہ، کھینچ کر پڑھا. بیمینہ، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے لیکن وقف کرتے ہوئے ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. ساکن کر کے پڑھیں گے. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اس آیت کو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. فأما من أوتي كتابه بيمينه. امیمہ پڑھیے. فأما من أوتي كتابه بيمينه
शाबाश। उमर आप पढ़िए इस आयत को। فأما من أوتي كتابه بيمينه शाबाश। अगली आयत पढ़ते हैं। فسوف يحاسب حسابا يسيرا। فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف इसमें कौन सी वाव है? वालीन शाबाश। युहासबु कौन सा अलिफ है यहाँ पर? अलिफ लदा हिसाबैन क्या किया जहाँ पर हमने? गुना गुन्ना किया, क्योंकि तनवीन के बाद हर्फ या आ गया है तो उसको मिलाकर भी पढ़ेंगे और गुन्ना भी किया जाएगा। यसीरा इसमें या मद्दा भी मौजूद है और आखिरी हर्फ रा पर दो ज़बर तनवीन है तो हमने इसको वक्फ़ करते हुए अलिफ मद्दा से बदल कर पढ़ा यसीरा, और रा को मोटा भी पढ़ा जाएगा, इसका ख्याल रखना है। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। فسوف يحاسب حسابا يسيرا उमर आप पढ़िए शायद को। فسوف يحاسب حسابا يسيرا शाबाश। उमामा पढ़िए। فسوف يحاسب حسابا يسيرا शाबाश। अगली आयत पढ़ते हैं। وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا। وينقلب إلى أهله مسرورا इला अहलिही खींच कर पढ़ना था क्योंकि वहाँ पर छोटी मत सबको नज़र आ रही है। जी गौर से देखिए वहाँ पर उमर, तो खींच कर थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाएगा इला अहलिही मसरूरा। दोबारा पढ़िए शायद को सब। وينقلب إلى أهله مسرورا वयंक़लिबु नून पर क्या करेंगे? गुन्ना क़ाफ को कैसे पढ़ा जाएगा? मोटा इला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटी मत भी मौजूद है तो थोड़ा सा ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। अहलिही दो दफ़ा हा है, इसको ज़रा वाज़े करके पढ़ना है। मसरूरा दो दफ़ा रा आ गया है और इसको मोटा पढ़ना है, ठीक है। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। وينقلب إلى أهله مسرورا उमर आप पढ़िए। وينقلب إلى أهله مسرورا शाबाश। उमैमा आप पढ़िए साथ को। وينقلب إلى أهله مسرورا अहलिही وينقلب إلى أهله مسرورا शाबाश। उमामा आप पढ़िए इसी आयत को। وينقلب إلى أهله مسرورا शाबाश। हंज़ला आप पढ़िए। وينقلب إلى أهله مسرورا शाबाश। अगली आयत पढ़ते हैं। وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره वअम्मा के मीम पर गुन्ना है। मन ऊतिया ये पहले भी गुजर चुका, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। किताबहू ये लफ्ज़ भी आप पहले पढ़ चुके, आसान लफ्ज़ है। वरा रा को मोटा भी पढ़ेंगे और बड़ी मत की वजह से आवाज़ को खींच कर भी पढ़ेंगे। वाहरी वाह को मोटा पढ़ा जाएगा इस लफ्ज़ में, ठीक है। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरिही وأما من أوتي كتابه وراء ظهره शाबाश। हंज़ला पढ़िए। وأما من أوتي كتابه وراء ظهره शाबाश माशाअल्लाह। उमामा आप पढ़िए इस आयत को। وأما
من أوتي كتابه وراء ظهره. آپ پہلے لمبا سانس لیجئے پھر پڑھیے اس آیت کو دوبارہ. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. شاباش. جب بھی آیت لمبی ہو تو آپ پہلے اس سے ایک لمبا سانس لے لیں تاکہ ہم آسانی سے اس آیت کو پڑھ سکیں. یہ میں نے پچھلے اسباق میں بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر ہمارا سانس کم ہے تو ہم درمیان میں کسی جگہ وقف کر لیں وقف کے اصولوں کے مطابق، لیکن اگر ہم ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیں تو پہلے لمبا سانس لیں تاکہ مخارج اور اصولوں میں سے کسی چیز پر ہم غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے عمر، آپ پڑھیے اس آیت کو. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. شاباش. اچھا، اس کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو پڑھتے ہوئے چہرے پر ہمارے کسی تکلیف کے آثار نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کوئی بہت زور لگا رہے ہوں، کوئی بہت محنت والا کام کر رہے ہوں. یقیناً یہ بہت اہم کام ہے لیکن اس کو بہت آرام سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں دیکھ رہا ہوں عمر، آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ بہت زور لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے آپ کے چہرے پر تاثرات ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ بہت زور لگا رہے ہیں. تو آپ لمبا سانس لیجئے اور آرام سے پڑھیے. ٹھیک ہے، دوبارہ تلاوت کیجیے اس آیت کی. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا. فسوف کون سی واو ہے؟ واوی. یدعو دال پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ. ثبورا. فا کے مخرج میں سیٹی ہوتی ہے نہیں؟ نہیں. شاباش. اور ثبورا آخر میں را ہے، موٹی پڑھی جائے گی. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا. عمر، آپ پڑھیے شاید کو. فسوف يدعو ثبورا. سین کے مخرج میں یعنی سین کی آواز میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. فسوف دوبارہ پڑھیے. فسوف يدعو ثبورا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فسوف يدعو ثبورا. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فسوف يدعو ثبورا. قلقلہ وعدے کیجیے. یدعو. فسوف يدعو ثبورا. 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 پھر پڑھیے آیت کو. فسوف يدعو ثبورا. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَيَصْلَى سَعِيرًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. وَيَصْلَى صاد موٹا پڑا جائے گا، اس پر جزم ہے لیکن جب ہم پیچھے سے ملائیں گے تو اس کی آواز کی موٹائی کو واضح کرنا ہے. وَيَصْلَى وَيَصْلَى نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَيَصْلَى سَعِيرًا آئین کے مخرج کو واضح رکھنا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وَيَصْلَى سَعِيرًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. حنزلہ پڑھیے. وَيَصْلَى سَعِيرًا. جلدی مت کیجیے، آرام سے پڑھیے. وَيَصْلَى. وَيَصْلَى سَعِيرًا. شاباش. امیمہ پڑھیے. وَيَصْلَى سَعِيرًا. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وَيَصْلَى سَعِيرًا. شاباش. عمر آپ بھی پڑھیے. وَيَصْلَى سَعِيرًا. میری طرف دیکھیے. وَيَصْلَى سَعِيرًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ نون پر کیا کریں گے؟ غنہ. فی چھوٹی مد کھینچ کر پڑھیں گے. اہلہ ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر. شاباش. مسرورا دو را ہیں، دونوں کو موٹا پڑا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. انہ کان فی اہلہ مسرورا. إنه كان في
مسرورا. فی کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا تھا. فی اہلہ، پھر پڑھیے. انہو کان فی اہلہ مسرورا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. انہو ظن ان لن یحور. انہو ظن ان لن یحور. انہو کے نون پر غنہ ہے. ظن وا موٹی پڑھی جائے گی اور ظن کے نون پر بھی غنہ ہے. لن یحور پہلے نون پر غنہ نہیں ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے، تو یہاں ملا کر تو پڑھیں گے لام سے لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا. دوسرے نون پر غنہ ہوگا کیونکہ اس نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا. تو یا سے ملائیں گے بھی اور یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا. لن یحور آخر میں را ساکن ہے، پر پڑھی جائے گی یعنی موٹی پڑھی جائے گی. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. انہو ظن ان لن یحور. انہو ظن ان لن یحور. یحور میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ. شاباش. عمر آپ پڑھیے ساتھ کو. انہو ظن ان لن یحورا. یحور را پر زبر ہے نا تو وقف کرتے ہوئے ہم اس کو ساکن کر دیں گے. یحور. دوبارہ پڑھیے. انہو ظن ان لن یحور. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. انہو ظن ان لن یحور. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. اچھا آپ اس لفظ کو دیکھیے بلا کو، اس کے دونوں طرف 3 نقطوں کی ایک جوڑی موجود ہے، یعنی اس کے دائیں طرف بھی 3 نقطے لگے ہوئے ہیں اور بائیں طرف بھی 3 نقطے، ان کے درمیان میں ہے بلا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 نقطے جہاں بھی آ جائیں ان کا اصول یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے ملائیں گے اور ایک طرف پہ وقف کریں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم پیچھے سے ملا دیں یحور بلا اور دوسرے 3 نقطے آگے والے 3 نقطے جو ان پر وقف کر لیں، یا پھر پیچھے کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو سنت کے مطابق وہاں وقف کر لیا اور اب اگلے 3 نقطوں پر ملا کر پڑھیں گے. جیسے ہم نے یہاں پڑھا بلا ان ربہ. ٹھیک ہے، یحور پہ ہم نے وقف کر لیا پہلے 3 نقطوں پر اور دوسرے 3 نقطوں پر ملا کر پڑھا. تو یہ 3 نقطوں کی جوڑی جہاں بھی آ جائے اس کا اصول یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے ملائیں گے اور ایک طرف وقف کریں گے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا یہ؟ جی. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. پچھلی آیت سے پڑھیں گے تاکہ یہ اصول ہمارے ذہن میں آ جائے. انہو ظن ان لن یحور. انہو ظن ان لن یحور. بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. شاباش. ان نون پر غنہ ہے، ربہ را موٹی پڑھیں گے اور ہو ربہ الٹا پیش ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا پیش کے مقابلے میں. کان بہ کھڑا زیر آ گیا ہے اور بصیرا صاد کو موٹا پڑھا جائے گا اور بصیرا میں کون سی یا آ رہی ہے؟ یا مدہ. شاباش. اور بصیرا میں را کو موٹا پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. امیمہ آپ پڑھیے ساتھ کو. بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. شاباش. عمر آپ پڑھیے. بلی ان ربہ کان بہ بصیرا. 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 شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. بلی ان ربہ کان
كان به بصيرا. شاباش. امامہ آپ بھی پڑھیے اس آیت کو. بلى إن ربه كان به بصيرا. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فلا اقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق. فلا لام پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو چھوٹی مد نظر آ رہی ہے, تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. اقسم قاف پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. بالشفق اس قاف پر بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ. اس کے نیچے زیر ہے لیکن جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن کریں گے, تو قاف جب ساکن ہوگا تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. فلا اقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق. حنزلہ پڑھیے. فلا أقسم بالشفق. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فلا أقسم بالشفق. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فلا أقسم بالشفق. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. فلا أقسم بالشفق. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. واللیل وما وسق. واللیل وما وسق. ٹھیک ہے. واللیل کون سی یا ہے؟ یعلین. شاباش. اور وسق قاف پر کیا کریں گے؟ قلقلہ. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. واللیل وما وسق. واللیل وما وسق. عمر آپ پڑھیے. واللیل وما وسق. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. واللیل وما وسق. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. والقمر اذا اتسق. والقمر اذا اتسق. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں آیت کے آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. قلقلہ ہو رہا ہے. والقمر قاف موٹا ہے لیکن را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. والقمر اذا اتسق. والقمر اذا اتسق. حنزلہ پڑھیے. والقمر اذا اتسق. شاباش. امامہ پڑھیے. والقمر اذا اتسق. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن را موٹی ہے, نون پر غنہ ہے. طبقا طا اور قاف موٹے ہیں لیکن قن اس پر غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد عین ہے. طبقا عن طبق یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد طا ہے. اور طبق طا موٹی پڑی جائے گی اور قاف پر قلقلہ ہوگا. طبقا عن طبق اس کا خیال رکھنا ہے کہ طبقا عن طبق نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. طبقا عن طبق. امامہ پڑھیے. لتركبن طبقا عن طبق. شاباش. امیمہ پڑھیے. لتركبن تا کو موٹا نہیں کیا جائے گا. لتركبن. لتركبن طبقا عن طبق. شاباش. عمر آپ پڑھیے. لتركبن را پر قلقلہ نہیں ہوگا بیٹا. لتركبن. لتركبن طبقا عن طبق. طا موٹی پڑی جائے گی. طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. میری طرف دیکھیے. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبقا طبقا عن طبق. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیے پوری آیت کو. لتركبن طبقا عن طبقا طا کو موٹا پڑھنا ہے.
طبقا. طبقا عن طبق. شاباش. ایک دفعہ پھر میں پڑھوں گا, میرے بات دہرائیے. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا طبقا عن طبق. شاباش. توجہ سے پڑھیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے تو بالکل آسانی سے پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. جلدی نہیں کرنی, ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہ یہ کون سا لفظ ہے اور اس میں کتنے حروف ہیں اور ان حروف کی آوازیں کیسی ہیں. جیسے طبقن, طا موٹا ہے, با موٹا نہیں ہے اور قاف موٹا ہے. طبقن, ایک ایک آواز کو ذہن میں لائیے, پھر ان کو ملائیے. طبقن عن طبق, ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہراتے ہیں, سب مل کر پڑھیں گے. لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون. یؤمنون, واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. شاباش, جزم ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے حمزہ ساکن, اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جھٹکا دے کے. شاباش, جھٹکا دے کر یا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. یؤمنون. اس میں دوسری واو کون سی ہے؟ واو مدہ. شاباش. پہلی واو کے اوپر تو حمزہ ہے نا, تو اور حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے. یؤمنون, ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون. عمر آپ پڑھیے. فما لهم لا يؤمنون. شاباش. امیم آپ پڑھیے. فما لهم لا يؤمنون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا قُرِئَ, اس لفظ کو ذرا توجہ سے پڑھنا ہے. قُرِئَ, قاف موٹا ہے, را موٹی نہیں ہے, باریک پڑھی جائے گی, اور اس کے بعد حمزہ کی آواز ادا کرنی ہے. قُرِئَ. علیہم میں کون سی یا ہے؟ یعین. شاباش. علیہم القرآن, یہ لفظ ملا کر پڑھا جائے گا. قرآن, قاف اور را دونوں موٹی پڑھی جائیں گی. لا الف مدہ ہے. یسجدون میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ. واو مدہ ہے. شاباش. دیکھیے ایک دفعہ واو پر جزم ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے؟ پیش ہے, تو یہ کون سی واو بنے گی؟ واو مدہ. واو مدہ. اس کی آواز کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور یہ آیت سجدہ ہے, آپ جانتے ہیں, اس پر ہم سجدہ تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر دہرائیے اس آیت کو. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. امیمہ پڑھیے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. قُرِئَ عَلَيْهِمْ, حمزہ اور عین دونوں یہاں قریب قریب آ گئے ہیں نا, اور دونوں پر زبر ہے. اور ہم نے جب مخارج کی پریکٹس کی تھی تو ہم نے ملتی جلتی آوازوں کی مشق کی تھی, تو ہم نے حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بالکل اسی پریکٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. قُرِئَ عَلَيْهِمُ, دونوں آوازوں کو واضح کرنا ہے. اور اسی طرح قرآن, حمزہ ہے, اس کا خیال رکھیے. دوبارہ پڑھیے اس آیت کو. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. شاباش. یہ بہتر ہے, لیکن آپ نے اس کی مشق دوبارہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر کوشش کیجیے, اس کو دوبارہ پڑھیے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. شاباش. عمر آپ پڑھیے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. شاباش ماشاء اللہ. تو یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے. آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے یاد رکھیے کہ عنوان کے تحت کھڑی حرکات کا اعادہ کیا، یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، جن کی آوازوں کو زبر، زیر اور پیش کے مقابلے میں تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ہم نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 34 سے لے کر سورہ انشقاق کی آیت نمبر 21 تک تلاوت کی. اس میں ہم نے کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کی آوازوں کے ساتھ ساتھ دیگر قواعد کا بھی خیال رکھا، جیسے غنہ، قلقلہ وغیرہ، اور وقف کے اصولوں کا بھی خیال رکھا. آج آپ نے ایک نئی علامت کے بارے میں سیکھا جس کو 3 نقطوں کی جوڑی، جس کو معانقہ کہتے ہیں. میں نے اس کا نام آپ کو نہیں بتایا تھا. 3 نقطوں کی جوڑی کو کیا کہتے ہیں؟ معانقہ. یہ جس لفظ کے دونوں طرف ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ ایک طرف وقف کریں گے اور ایک طرف ملائیں گے. چاہے پہلی طرف وقف کر لیں، دوسری طرف سے ملا لیں، یا چاہے تو پہلی طرف ملائیں اور دوسری طرف وقف کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد رکھیے گا. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آج آپ نے صفحے کی کم از کم 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، ان سارے اصولوں کا اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے؟ کم از کم کتنی بار تلاوت کریں گے گھر میں؟ 3 بار انشاءاللہ. آج کے سبق کا اختتام ہوا. سبق کا اختتام ہم دعا سے کرتے ہیں. میرے بعد دہرائیے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک استغفرک و اتوب الیک. واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.